رات گزری ہے اما میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کا منظر یہ ہے 14ویں کی رات ہے، چاند اپنے عروج پہ ہے، کھلی فضا ہے، ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے، میں روشنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے چاند کی طرف دیکھ رہی ہوں، یا اتنے میں نے دیکھا کہ چاند آسمان سے سمٹتے 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 اتنا سمٹ گیا کہ میری گود میں اتر گیا۔ میں نے چاند کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد چاند سے کہا اے چاند تو کتنا تنہا تنہا لگتا ہے۔ تو چاند کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اچانک پھر آسمان سے 3 تارے ٹوٹے، جنہوں نے آ کر بتایا چاند تنہا نہیں، تارے بھی ساتھ ہیں۔ اما جان اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ جیسے ہی بی بی نے فرمایا اما جان خواب کی تعبیر کیا ہے، یاد ہے دروازے پہ جناب حزام کھڑے تھے، حجرے میں داخل ہونے کے بعد فرمایا بیٹی اجازت ہو تو میں بتاؤں تیری خواب کی تعبیر کیا ہے۔ بابا بڑے شوق سے خواب کی تعبیر بیان فرمائے۔ آسمان اردو میں کہتے ہیں، عربی میں بولتے ہیں سما، اور سما کا معنی کیا ہے؟ سما کا لفظ سمو سے نکلا ہے، اور سمو کا معنی کیا ہے؟ بلندی۔ اب ہدایت اللہ میں شروع کر دوں پھر یار مجلس چھوڑ کے۔ سما کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ ذرا بولو یار، مجلس میں بولنا بھی سما ثواب ہے۔ سمو سے، سمو کا معنی کیا ہے؟ بلندی۔ اب جناب حزام فصیح و بلیغ، عرب کا بہت بڑا شاعر، فصاحت و بلاغت کے انداز میں آپ نے جواب دیا میرا نام بلال ہے، لکنا صدا لے جائے۔ اس انداز کو اسی انداز میں تو بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں اس کا ترجمہ ہو جائے، اجازت ہے؟ جناب حزام نے فرمایا بیٹی تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، آسمان کا معنی ہے بلند اور علی کا معنی بھی ہے بلند۔ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے جس آسمان کا چاند سمٹ کے تیری گود میں اترا ہے نا، تیرے لیے اس آسمان کا رشتہ آیا۔ اس آسمان کا تیرے لیے رشتہ آیا، رشتہ طے پایا ہے۔ رشتہ طے ہونے کے بعد بی بی کی شادی اور رخصتی کا وقت قریب آیا۔ جناب حزام اپنے خاندان کے سردار ہیں، اور جو سردار ہوتے ہیں ان کی اپنی ریت پرید ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر علاقے میں سرداروں کی ریت پرید ذرا منفرد ہوتی ہے غریب لوگوں سے، عوام سے۔ تو غریب کے کلابی خاندان کے سردار جناب حزام اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر ولیمے کا انتظام کیا، خاندان کے سرداروں کو دعوت پہ بلایا۔ آپ کے خاندان کی ریت پرید یہ تھی کہ خلافی خاندان میں کسی سردار کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہوتی تو خاندان کے سارے سردار لائن میں کھڑے ہو کے اس کو پروٹوکول دیتے۔ پروٹوکول شاید میں نہیں سمجھا سکا ہوں۔ یہ جو بادشاہ وزیر لوگ جب دورے پہ نکلتے ہیں تو 25-30 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں، کچھ پیچھے ہوتی ہیں، کبھی دیکھا یا نہیں دیکھا ہے؟ یہ جو پروٹوکول کا رواج ہے نا، اس کی بنیاد کلابی خاندان میں رہتی۔ بی بی کی شادی کے موقع پہ جناب حزام نے اپنے خاندان کے سردار کو حکم دیا ہے، بی بی کی تکریم کے لیے محمل کی دونوں جانب لائنیں بنا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ بی بی جس وقت حجرے سے باہر نکلی، سرداروں پر نظر پڑی، اشارہ کر کے والد گرامی کو قریب بلایا، فرمایا ابا جان میں چاہتی ہوں ان سرداروں کو حکم دو میری محمل سے دور ہٹ جائے۔ میری شہزادی تو کوئی عام خاتون ہے، کلابی خاندان کے سردار کی بیٹی ہے، اور ہماری رسم ہے، رواج ہے، شہزادیوں کی شادی کے موقع پر ان کی تکریم اور عزت بڑھانے کے لیے، شان و شوکت کے اظہار کے لیے سردار آ کے ان کو تعظیم دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں۔ ان کو اگر میں ہٹ جانے کا حکم دوں گا تو پھر لوگ ہم پہ باتیں کریں گے، تنقید کریں گے، زمانہ کیا کہے گا؟ فرمایا بابا جان آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے، میری
شادی ہو کے جا رہی ہے ہاشمی سادات کے گھرانے میں. جس وقت میری شان و شوکت پروٹوکول عزت و تعظیم کے ساتھ میری وعلیکم السلام علامہ صاحب کی آمد پہ ذرا ایک صلوات کا سہارا دیں. توجہ ہے حضرات. بسم اللہ بسم اللہ. میری خواہش یہ ہے کہ جب میری ڈولی ہاشمی سادات کی دہلیز پر پہنچے اگر میرے ساتھ پروٹوکول انتظامیہ سرداروں کی عزت و تکریم کا انتظام شان و شوکت کا انتظام ساتھ ہوا ہو سکتا ہے میری شان و شوکت دیکھ کر پروٹوکول دیکھ کر جناب سیدہ کے بچوں کے ذہن میں ایک خیال آ جائے میں ان کے گھرانے میں ان کی ماں اور شہزادی بن کے جا رہی ہوں. سادگی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تاکہ ان کو بتا سکوں اولاد سیدہ کو زہرا کے بچوں کو میں تمہاری حویلی میں شہزادی بن کے نہیں تمہاری نوکرانی بن کے. یہ وفا ہے بی بی ام البنین کی. قربان جاؤں ام البنین کی وفا کو سلام ہے. بی بی کی خواہش کے مطابق آپ کے والد گرامی نے حکم جاری کیا سارے سردار محمل سے دور چلے جائیں. بی بی کے محمل کی لگام جناب حزام نے پکڑی. ایک والد گرامی نے اپنی بیٹی کو بڑی سادگی کے ساتھ الوداع کیا. دہلیز زہرا پہ پہنچ کے قدم نہیں پہلے بی بی نے چوکھٹ پہ پیشانی رکھی کہ جا گئے. بسم اللہ بسم اللہ. دہلیز کا بوسہ دیا ہے. بوسہ دینے کے بعد بی بی صحن بطول میں داخل ہوئی ہے. روایات کے کہتے ہیں کہ شریعت کے قانون کے مطابق حسن و حسین بی بی کو ماں کا درجہ دیتے تھے لیکن اجر رسالت کے ریت پریت کے تحت بی بی خود کو اولاد زہرا کی نوکرانی کا درجہ دیتی تھی. بی بی کا نام بھی تاریخ میں فاطمہ لکھا ہے. ام البنین نام نہیں کنیت ہے. بی بی کو جب کوئی فاطمہ کے نام سے آواز دے کے پکارتا بی بی منع فرما دیتی فاطمہ نہ کہو ام البنین کہہ کے بلاؤ. فاطمہ کہنے سے ہو سکتا ہے زہرا کے بچوں کو ان کی ماں یاد آ جائے. اس گھرانے سے محبت اس گھرانے سے ام البنین کی وفا میں قربان جاؤں. دن گزر گئے 26 ہجری کو یا 28 ہجری کو اللہ نے بی بی کی گود میں ایک فرزند عطا کیا. فرزند کی وفا مشہور ہے تو جی چاہتا ہے جملہ اسی حساب سے کہتا جاؤں. حیا کی شاخ پہ وفا کا پہلا پھول کھلا ہے. لفظ چھوٹا ہے اس گھرانے کی شان بڑی ہے. بس یہی کہہ سکتا ہوں اللہ نے بی بی کو خواب کی تعبیر عطا کی علی کو علی کی تصویر عطا کی. جو شہزادہ عطا ہوا ہے ہو بہو علی کی تصویر. اتنا مشابہ اور علی کی تصویر اور مشابہت تھی جناب عباس کے اندر یوں لگتا تھا جیسے علی خود کو آئینے میں دیکھ رہا. شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد آنکھوں کی جب ہیبت دیکھی تو آنکھوں کی ہیبت دیکھ کر نام ملا ہے عباس اور چہرے کا نور دیکھنے کے بعد لقب ملا قمر بنی ہاشم. جس دور میں جناب عباس دنیا میں آئے ہیں آپ کی ولادت ہوئی ہے شہزادے کی اور مولا امام حسن و حسین کی عمروں کا اتنا فرق ہے کہ اس وقت مولا امام حسن و حسین جوان تھے. چونکہ مولا امیر علیہ السلام نے بی بی ام البنین سے جو شادی فرمائی ہے بی بی کی وفات کے 13 یا 15 سال بعد فرمائی. تو اس وقت جناب سیدہ کی اولاد جوان تھی شادی نہیں تھی. امام حسن و حسین نے
جناب عباس کو محبت دی، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، زینب کلثوم نے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھلایا۔ بڑی ناز و ادا کے ساتھ شہزادہ وفا کی تربیت ہوئی، شہزادہ وفا کو پالا گیا، پوسا گیا۔ اتنا لاڈلا تھا، اتنا لاڈلا تھا میرا مولا عباس، تاریخ یہ کہتی ہے کہ کھیلتے ہوئے بہلتے ہوئے کئی دفعہ جناب عباس میرے مولا حسین کے سینے پہ سو جایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بھی ایک سلوات کا سہارا دیں۔ سبحان اللہ۔ جناب عباس بہت لاڈلا تھا، بہت لاڈلے تھے میرے مولا حسین کے۔ بڑے ناز و ادا کے ساتھ اولاد زہرا نے جناب عباس کو پالا ہے۔ جب جناب عباس بولنے سمجھنے کے قابل ہو گئے، 4 یا 5 سال کی عمر لکھی ہے تاریخ نے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عباس صحن میں کھڑے تھے، حجرے میں تھے جناب حسین۔ عباس نے آواز دے کر کہا اخی الحسین، اور یہ آواز بی بی نے سن لی۔ کوئی توجہ ہے؟ جب بی بی نے دیکھا کہ عباس حسین کو بھائی کہہ کے پکار رہے ہیں، بی بی نے آواز دے کر فرمایا عباس میرے قریب آؤ۔ آواز دے کے فرمایا عباس میرے قریب آؤ۔ شہزادہ ماں کے قریب آیا۔ بی بی نے فرمایا عباس تجھے کس نے کہا ہے کہ حسین تیرا بھائی ہے؟ شرما کے سر جھکا کے کہا اماں بھلا یہ بات بھی کوئی بتلانے کی ہے؟ محبت سے پتہ چل جاتا ہے کون کیا لگتا ہے۔ بی بی نے فرمایا عباس مانتی ہوں حسین تجھے بہت محبت اور پیار دیتا ہے، لیکن حسین کا پیار اس کا بڑا پن ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا حسین تیرا سردار ہے تو غلام۔ اماں حسین میرے باپ کا بیٹا ہے، وہ بھی اسی باپ کا بیٹا ہے جس باپ کا میں بیٹا ہوں، تو پھر حسین کو کیوں اپنا بھائی نہ کہوں؟ ہاں قربان جاؤں درس وفا سننا۔ بی بی کی وفا کا جملہ آ گیا ہے۔ بی بی فرماتی ہے عباس مجھے یہ بتا تو جانتا ہے حسین کی ماں کون ہے؟ اماں دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے۔ فرمایا عباس میں بتاؤں حسین کی ماں کون ہے؟ عباس تو حسین کی ماں ہے نا، وہ ملکہ کونین ہے، شہزادی دو عالم ہے، خاتون جنت ہے، 7 لاکھ نبی کی عزت ہے، اور تو ایک نکرانی کا بیٹا ہے۔ اب انصاف سے بتا شہزادی کا بیٹا اور نکرانی کا بیٹا بھائی ہو سکتے ہیں؟ ماں سے درس وفا لینے کے بعد وعدہ کیا اماں میں سمجھ گیا ہوں، میں نوکر ہوں، حسین میرا سردار ہے، زینب کلثوم میری شہزادیاں ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے ماں سے درس وفا لینے کے بعد پھر جب تلک عباس زندہ رہا سادات کے دل میں حسرت رہ گئی، کبھی تو عباس ہم کو بھائی کہہ کے بلائے گا۔ جب بھی آقا نے آواز دی، میرے مولا حسین نے آواز دی، عباس سر جھکا کے کہا نوکر حاضر۔ شہزادیوں نے پکارا، سر جھکا کے کہا میری آقا زادی غلام حاضر ہے۔ کبھی زبان پہ پھر بھائی کا لفظ نہیں آیا۔ وہ وفا کرتی تاریخ کے اندر حسین کے ساتھ میرے مولا عباس نے وہ وفا کا نمونہ پیش کیا۔ زندگی میں میرے مولا عباس کی کہانی 3 لفظوں میں بند ہو گئی، ایک وفا،
دوسرا پانی، تیسرا پردہ، میں قربان۔ اور یہ 3 لفظوں کی کہانی، یہ درس وفا تھا ماں کا، جس کا نام ہے ام البنین۔ یہ اثر تھا ام البنین کی تربیت کا، ازادہ رو معاف کرنا۔ ادھر عباس نے جوانی میں قدم رکھا، ادھر حسین سے وطن چھوٹ گیا۔ اب اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دے سکتا ہوں، مولا آپ کے پر سے منظور فرمائے۔ عباس بھی جوان ہو گیا، ادھر سے حسین کا بھرا گھر بھی اجڑ گیا۔ نے آل نبی کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے۔